عالمی شہرت کے حامل ایک مذہبی شخصیت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آج کل پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ہیں۔ گو کہ ہندوستان نے ان کو ملک بدر کیا ہوا ہے اور وہ ایک دوسرے برادر اسلامی ملک میں قیام پذیر ہیں، اور اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر وہ پاکستان میں قیام پذیر ہیں، اور حکومتی حلقوں کی طرف سے ان کو بھرپور طریقے سے وارملی ویلکم کیا گیا، اور بالخصوص گورنر سندھ کی طرف سے ان کو ذاتی طور پر ریسیو کیا گیا، ان کو ویلکم کیا گیا، اور ان کے لیے مختلف پروگرامز کا انعقاد کیا گیا سرزمین سندھ پر۔ اور حکومتی حلقوں کے ساتھ ساتھ مذہبی حلقوں کے اندر بھی ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ پذیرائی ملی ہے۔ کوئی ان کا ماتھا چوم رہا ہے، کوئی ان کو وارملی ویلکم کر رہا ہے، کوئی ان کی شان میں جو ہے وہ قصیدے پڑھ رہا ہے، کوئی ان کو امت مسلمہ کی ایک بہت ہی عظیم دانشور شخصیت گردان رہا ہے۔ گو کہ وہ ایک عالمی شہرت یافتہ شخصیت ہے، اور ان کے کریڈٹ بھی ہے کہ انہوں نے بقول ان کے کہ انہوں نے 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو مسلمان کیا ہے۔ اس سب کے باوجود ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو اپنے افکار اور نظریات کے حوالے سے امت مسلمہ کے اندر ایک کنٹروورشل شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ان کے افکار اور نظریات پر شدید ترین اعتراضات ہیں امت مسلمہ کے بڑے بڑے علماء اور فقہاء کو، کیونکہ ان کے جو افکار اور نظریات ہیں انہوں نے امت مسلمہ کے بڑے بڑے علماء کو امت مسلمہ کے بنیادی جو اجتماعی طور پر جو کہ مسلمہ طور پر تسلیم شدہ جو افکار اور نظریات ہیں جن پر پوری امت مسلمہ کا بلا تفریق مذہب و مسلک اجماع ہے، ان پر بھی ان کے افکار اور نظریات ایسے ہیں کہ جس میں امت مسلمہ کو شدید دھچکا پہنچایا۔ بالخصوص اگر ہم کسی ایک نظریے کی اگر فکر کی بات کریں تو انہوں نے جو نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ جن کے حوالے سے پوری امت مسلمہ بلا تفریق مسلک اور مذہب تمام امت مسلمہ متفق ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو یزید کے خلاف قیام کیا، وہ قیام 100% اس قیام میں امام حسین علیہ السلام نہ صرف حق بجانب تھے بلکہ امام حسین علیہ السلام ہی رول ماڈل کے طور پر، اسوہ کے طور پر دیکھے جا سکتے ہیں کہ جن کی پیروی اور اطاعت کرنا ہی دراصل حقیقی معنوں میں اسلامی تعلیمات کی پیروی اور اطاعت ہے، اور اس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے تمام مکاتب فکر کا۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے مکمل طور پر تمام امت مسلمہ کے اجماع سے اور قرآن و سنت کے تمام اصول، قاعدے، ضابطوں اور اسلامی تعلیمات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بلکہ روندتے ہوئے انہوں نے یزید اور امام حسین علیہ السلام کو نعوذ باللہ ایک ہی اسٹیٹس، ایک ہی لیول اور ایک ہی صف میں کھڑا کرتے ہوئے کہا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ اور ہم سلام پیش کرتے ہیں گورنر سندھ، ایک لبرل شخص کو، مذہبی شخصیت کامل شخص نہیں ہے لیکن ایک لبرل شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے ان کے لیے پروگرام کا انعقاد کر کے اس پروگرام کے اندر ڈنکے کی چوٹ پہ انہوں نے اس طرح متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو یزید کے مقابلے میں اگر آپ کوئی موازنہ کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، تو یہ انہوں نے اس ڈاکٹر ذاکر نائک کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم صرف اور صرف فقط اور فقط امام حسین علیہ السلام کو شہزادہ مانتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی شخص روئے زمین پر شہزادہ نہیں ہے۔ ان کا یقیناً یہ جو جملہ تھا یا ان کا یہ جو الفاظ تھے وہ یزید کی طرف متوجہ کرنے چاہ رہے تھے ڈاکٹر ذاکر نائک کو۔ اس کے علاوہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے جو افکار و نظریات ہیں وہ انتہائی کنٹروورشل ہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ حکومت پاکستان نے ایک ایسی کنٹروورشل شخصیت کو پاکستان کے اندر اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر مدعو کرنے اور پھر اس شخص کی شان میں زمین اور آسمان کے کلابے ملانے اور پھر اس شخص کو مختلف جگہوں، مختلف جامعات کے اندر اور مختلف بڑے بڑے آرگنائزیشنز کے اندر لے جا کر ان کے لیے پروگرام کا انعقاد کرنے کے پیچھے اصل راز کیا ہے، یقیناً یہ آج نہیں تو کل یہ راز کھل جائے گا کہ اصل مقصد کیا تھا ان کو پاکستان کے اندر بلانے کے لیے، جبکہ طے شدہ بات ہے کہ تمام مکاتب فکر کے اندر وہ کنٹروورشل ترین شخصیت ہے سوائے ناسبیوں کے، وہ لوگ جو دشمنان اہل بیت ہیں، وہ لوگ جو اسلامی تعلیمات کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے لیے یہ رول ماڈل ہے کہ جی انہوں نے اتنے لوگوں کو مسلمان کر دیا۔ ہم اس وقت ان تمام افکار و نظریات سے ہٹ کر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ذاتی طور پر ان کے جو ایک اخلاقیات ہیں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک ان کے حوالے سے جب ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا تو دو پروگرامز بلکہ ایک انہوں نے ان کے لیے جو پروگرام کا انعقاد کیا جو کہ بیت المال کے سربراہ تھے اور زمرد خان، انہوں نے یتیم بچوں کے لیے جو ایک بنایا ہوا اشیانہ ان یتیم بچوں کے اعزاز میں پروگرام کا انعقاد ہوا، ان یتیم بچیوں کو جب سرٹیفکیٹس یا اسناد یا شیلڈز دینی تھیں تو انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایک بڑی مذہبی شخصیت جانتے ہوئے جب مدعو کیا اپنے سینٹر میں اور وہاں پر بچیوں کو اسناد پیش کرنے کے لیے جب ان کو بلایا اور وہ اسٹیج پر آئے بھی، اور جو ہی بچیوں کو بلایا گیا تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی اسلامی تعلیمات کا ایک اپنی جو ان کی من مانی تفسیر ہے اسلامی تعلیمات کی، اس تعلیمات کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ بچیاں کیونکہ نہ میرا، تو لہذا میں ان کو اپنے ہاتھ سے یہ شیلڈز نہیں دوں گا، اور بغیر کسی ہیلو حجت کے وہ فوری طور پر اسٹیج سے نیچے اتر گئے۔ یہ ان لڑکیوں کی، ان یتیم بچیوں کی نہ صرف دل آزاری تھی بلکہ شدید توہین کی گئی ایک اتنی بڑی شخصیت کو، جو کہ اگر ایک عالم دین کی حیثیت سے اگر ہم کہیں کہ اگر ہم جو لوگ جو ناسبین کو عالم دین تصور کرتے ہیں تو عالم دین کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ عالم انبیاء کا وارث ہوتا ہے۔ تو عالم انبیاء کا وارث کا مطلب ہے کہ انبیاء کے علم کا، انبیاء کی سیرت کا، انبیاء کے اخلاق کا وہ وارث ہوتا ہے۔ کیا یہ انبیاء کے اخلاق تھے کہ یتیم بچیوں جن کو سہارا دینا چاہیے تھا، جن کی دلجوئی کرنی چاہیے تھی، جن کا حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی، ان بچیوں کے سامنے اس شخص نے اپنے اخلاق کا کیسا مظاہرہ کیا، کس قدر بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ بھول گئے ہیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ خاتون جو رسول خدا پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، جب وہ بیمار ہوئی تو رسول خدا اس کی بیمار پرسی کے لیے گئے، یہ تھا وہ اخلاق۔
भूल गए आप वो इखलाक रसूल खुदा का कि जब एक यहूदी का जनाजा आ रहा था तो रसूल खुदा उठ खड़े हुए, लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह ये तो यहूदी का जनाजा, आप क्यों उसके एहतराम में उठ खड़े हुए हैं? उन्होंने कहा ये यहूदी बाद में, पहले ये एक इंसान है, इंसानियत का खुदा ने, ये था वो खुल्क़ अज़ीम, ये था वो इखलाक हसना, ये थे वो इखलाक जिसकी जो है वो हकीकी मानों में अगर विरासत इन उलमा के पास होनी चाहिए थी, इस इखलाक की विरासत होनी चाहिए थी। अफसोस का मकाम है कि डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे अफराद जिनको मसनूई तौर पर एक शख्सियत बनाकर जानबूझकर यकीनन इस्लाम के अंदर इस किस्म की कंट्रोवर्सीज पैदा करने के लिए इन शख्सियत को जानबूझकर इस किस्म का गुब्बारा बनाकर पेश किया गया। ये बात 100% दुरुस्त है कि ऐसे लोगों को शख्सियत बनाकर फिर उनको बातें उनके जरिए फैलाकर माशरे के अंदर अफरा तफरी फैलाने के लिए, और ऐसी शख्सियत इस्लाम की बुनियादों पर हमला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को और यजीद को एक साथ और एक लेवल में खड़ा करना असल इस्लामी तालीमात, इस्लामी बुनियादों पर हमला है, रिसालत पर हमला है, तौहीद पर हमला है कि वो तौहीद की क्या, ये तौहीद की तालीमात है, ये खुदा की दी हुई डिवाइन तालीमात है। ये हो गया एक वाकया। दूसरा वाकया सुने कि हमने एक वीडियो देखी जिसमें एक बच्ची, यूनिवर्सिटी की बच्ची, केपीके के हवाले से, केपीके से बिलोंग करती थी, उसने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सवाल करते हुए कहा कि मैं जिस इलाके से बिलोंग करती हूँ वहाँ बच्चियां जो है, खवातीन जो है, वो घरों से बगैर किसी काम के बाहर निकलना उनके यहाँ जो है वो अच्छा नहीं किया जाता। और दूसरा उन्होंने कहा कि हमारा मुआशरा जो है वो बहुत दीनी है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर बहुत ज्यादा इखलाकी और मुआशरती बुराइयां हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उस बच्ची को इतने बुरे तरीके से स्नब किया, इतने बुरे बदअखलाकी के साथ उस बच्ची को डांटा, झाड़ पिलाई और उसको कहा कि तुम्हारा सवाल गलत है, तुमने तोहमत लगाई है, तुमने इल्जाम लगाया है, तुमने एक तरफ तुमने कहा कि तुम्हारे सवाल के अंदर कंट्रोवर्सी है। वो शख्सियत जो बजाते खुद कंट्रोवर्शियल है, वो किस मुंह से एक बच्ची को, एक छोटी बच्ची जो कि अभी तालीम हासिल कर रही है, उससे अगर एक सवाल के अंदर कोई समझते हैं कि कंट्रडिक्शन आ भी गया, तो क्या एक ऐसे बुलंद पाया शख्सियत जिसका तारफ हुकूमती हलकों में बड़े बड़े उलमा, जिसके माथे चूम रहे हैं, जिसको कह रहे हैं इसने 12 लाख 15 लाख लोगों को मुसलमान किया, ये था उसका इखलाक? एक बच्ची को ऐसे डील किया जाता है, एक सिनफे नाज़िक को ऐसे डील किया जाता है। ये बच्चियां आपका मुस्तकबिल हैं। एक बच्ची को आपने जिस तरह डील किया, अपने इखलाक का अनेर पूरी दुनिया के सामने मुजाहिरा किया, ये अल-उलमा वरसतुल अंबिया का मिस्दाक का शख्स है। ये जिसका इखलाक ये है, वो शख्स लोगों को इस्लाम की तरफ राग़िब करेगा। यकीनन इसके पीछे एक बहुत आलमी इस्तेमारी एजेंडा है कि जिस शख्स ने इसके अंदर फूंक भर के मुसलमान साथ लो मुसलमानों को इसकी तरफ कि देखो ये शख्स वो है जिसने 10 लाख मुसलमानों को, 15 लाख मुसलमान लोगों को मुसलमान कर दिया, कुफार को इस्लाम की तरफ लेके आया। अरे भाई, जिसकी बुनियादी इखलाकी इक़दार की हालत ये है कि वो शख्स ने किन लोगों को मुसलमान किया होगा? क्या इस्लाम कलमा पढ़ा देना लोगों को? वो शख्स जिसकी सारी जिंदगी कुरान और सुन्नत की तालीम हासिल करते हुए गुजरी, उस इस्लामी तालीमात में उसके इखलाक पर राई बराबर फर्क नहीं डाल सका। उसने जिन 12 और 15 लाख लोगों को मुसलमान किया, उन पर इसने क्या फर्क डाला हो? ये दलील है हमारे पास। यानी जिन इस्लामी तालीमात ने उसका बाल भी नहीं कर सका, सारी जिंदगी जिसने इस्लाम की तालीमात में जिंदगी गुजार दी पढ़ने और पढ़ाने में, उसके इखलाक को, वो इस्लाम जो उसके इस्लाम की बात कर रहे हैं, वो इसने पढ़ा हुआ था, क्योंकि इसने गलत इस्लाम की तफसीर पढ़ी है, जिस वजह से उसने उस इस्लाम ने इसका जो है वो बाल भी नहीं किया और उसके इखलाक को नहीं जो है वो ठीक किया। क्योंकि जिस शख्स की उंगली नवासे रसूल, जन्नत के सरदार, रसूल के लख्ते जिगर, रसूल के खून पर जो उंगली उठाता है, वो खुद उसका क्या किरदार है। ये बहुत छोटी बात है उस बच्ची के सनद करना। उम्मत मुसलमान को यकीनन इस वक्त लोग सारे सरापा एहतजाज है कि एक शख्स जिसने यतीम बच्चियों के साथ इस तरह बदअखलाकी का मुजाहरा किया, पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है। वो शख्स जिसने एक बच्ची को इस तरह सनब किया एक सवाल पर, और इस कदर उसको बजाय इसके उसको कहता बेटा आपके सवाल के अंदर ये कंट्रडिक्शन है, क्या आप ये कहना चाहती हैं? ये था इखलाक हसना। तो यकीनन उस बच्ची के बाद में कहा भी सर मेरे सवाल की नौयत नहीं। उन्होंने कहा नहीं तुम्हारे सवाल की नौयत नहीं, तुम्हारा सवाल गलत है, बैठो तुम्हारा सवाल खत्म हो गया, बैठ जाओ। यानी इस तरह सनब कर रहा है बंदा। हालत देखें, ये एक शख्स जिसकी सारी जिंदगी इस्लामी, ये शख्स जिसने 12 से 15 लाख लोगों को मुसलमान किया है, ये क्या ये शख्स है? ये इस्लाम का नुमाइंदा है? क्या ये वो लोग हैं कि जिन लोगों को देखकर लोग इस्लाम कबूल करेंगे? पूरा पाकिस्तान इस वक्त सरापा एहतजाज है, तमाम मकातब फिक्र के लोग इस शख्स को फौरी तौर पर मुल्क बदल किया जाए कि वो शख्स, और हुकूमती हल्के भी इस वक्त शदीद लोगों की तनकीद की जद में है, लोग उनकी मजम्मत कर रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने इसको गुब्बारे को हवा चढ़ा के ये उम्मत मुसलमान का सर का ताज है और जनाब इसने यूं रोल प्ले किया। भाई, जिसके बुनियादी इखलाक, जिसके अफकार, जिसके नजरियात, जिसकी इस्लामी तालीमात, और ये वो बातें हम बता रहे हैं कि जो आने आ चुकी हैं। अदरवाइज जो सीना बसीना लोगों से बातें इधर तक चली आ रही हैं कि वो शख्स कि जिसका इखलाक इस कदर बदअखलाक तरीन शख्स है कि लोगों के साथ जो आम लोग उससे मिलते हैं, सवाल करते हैं, सबके साथ इसका ये रवैया है। क्योंकि ये शख्स समझता है कि जो नवासे रसूल पर उंगली उठाने का मकसद ये है कि ये शख्स ये समझता है ये तकब्बर की अलामत है, ये तकब्बर की इंतहा पर पहुंच चुका है। और सुनिए, मुतकब्बिर शख्स के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह दो टोक और बहुत रोशन हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अत-तकब्बुरु अलल मुतकब्बिर इबादा, अत-तकब्बुरु अलल मुतकब्बिर इबादा। मुतकब्बिर के सामने तकब्बर दिखाना इबादत है। उस बच्ची को चाहिए था कि वो उसके वहीं पर उसके तकब्बर को जाहिर करते हुए उसको तकब्बर उस मुतकब्बिर शख्स के सामने तकब्बर का मुजाहिरा करती कि आपको तमीज नहीं है गुफ्तगू करने की। मैं बच्ची हूं, मैं भी तालीम हासिल कर रही हूं, आपकी सारी जिंदगी इस्लामी तालीमात देते में गुजरी है कि आपका ये इखलाक है कि आप मुझ जैसी मुसलमान बच्ची के सवाल के अंदर अगर कहीं कमी झोल रह गया, बजाय अपने इखलाक से ऐसे मुतासर करते कि पूरी दुनिया इस मेरे एक सवाल के जवाब में ऐसा मुतासर होती कि क्या पता कितने लोग इस बात से राम हो जाते और उम्मत मुसलमान के सामने, इस्लाम के सामने सर तस्लीम कर लेते। आपने इस तकब्बर का मुजाहिरा किया। हम एहतजाज करते हैं और सख्त एहतजाज करते हैं कि ऐसे शख्स, ऐसे कंट्रोवर्शियल अफकार और नजरियात के हामिल, ऐसे बदअखलाक इंसान, वो शख्स जिसको गुब्बारे को एक लोगों के सामने बनाकर पेश किया। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान सुनिए मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान फरमाते हैं कि इंसान अपनी जुबान के नीचे छुपा हुआ है, यूं ही बोलता है जाहिर हो जाता है। लिहाजा हमें स्टेट गेस्ट के तौर पर मुतारफ करवाए गए इस गुब्बारे
علماء کی طرف سے متعارف کروائے گئے ایسے بڑے بڑے الفاظ، کھوکھلے الفاظ کے ذریعے کہ امت مسلمہ کا سیرا اس کے ماتھے چومنے، میڈیا کے ذریعے اس کو ہائپ کریٹ کرنے، ہمیں کوئی نہ بتائے. ہمارے لیے رسول خدا کا فرمان کافی ہے. اس بندے کو آشکار کرنے کے لیے، بے نقاب کرنے کے لیے رسول خدا کا فرمان کافی ہے کہ التکبر علی المتکبر عبادہ. رسول مولا علیہ السلام کا فرمان ہمارے لیے کافی ہے کہ اگر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، جو ہی بولتا ہے فوراً آشکار ہو جاتا ہے. لہذا اور دوسری طرف رسول خدا نے فرمایا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء. ہمارے لیے فرامین کافی ہے، ہمارے لیے اسلام کافی ہے. ہمارے لیے کروڑا سلام ہے اس لبرل گورنر کو کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے اس دل میں رکھی ہوئی تھی اس بات کو کہ جو اس نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک گئی تھی. آج اس نے موقع ملتے ہی اس کے منہ پر اس کی محفل میں سریام ڈنکے کی چوٹ پر اس کے نظریات اور افکار کو نہ صرف جھٹلایا بلکہ امام حسین علیہ السلام کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے امت مسلمہ کے دل جیت لیے. اور ہم گورنر صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا کروڑا سلام ہے آپ پر، لیکن آپ کی یہ حرکت، آپ کو پتہ تھا کہ یہ کیسا شخص ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے افکار نظریات کیا ہیں، لیکن چلیں آپ سے غلطی ہو گئی، آپ نے ایک اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر اس کو بلایا، لیکن اب اس سے زیادہ اب اس نے ریڈ لائن کراس کر دی ہے کہ یہ پاکستان آ کر ہماری بچیوں کو، یہ پاکستان آ کر ہماری ان یتیم خانوں میں پلنی ہوئی بچیوں کے ساتھ اس طرح بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے برداشت کر رہے ہیں. یا اگر آپ کے پاکستان کی یونیورسٹی کی ہونہار بچیوں، آپ کے مستقبل کو سریام سنب کر رہے ہیں اور آپ اس کو آپ اٹھ کے کھڑے ہیں، آپ کے اندر جرأت ہے. آپ کو ڈاکٹر صاحب ابھی بھی بیان دینا چاہیے. اب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب تک پہنچانا چاہتے ہیں، آپ جو ہے وہ گورنر سندھ تک. گورنر سندھ صاحب آپ کے اندر جرأت ہے، آپ جرأت مند شخص ہیں. آپ یہ ویڈیو ان دونوں واقعات کی مذمت کریں. آپ نے جس طرح پہلے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کی، کروڑوں سلام ہے، پوری دنیا آپ کو سلام کری، پوری دنیا میں مہربانی اہل بیت، سنی شیعہ دیوبندی اہل حدیث سب لوگ جو ہے مہربانی اہل بیت ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں آپ کو. اور اس کنٹروورشل شخصیت کو نہ صرف جو ہے وہ آپ ڈنکے کی چوٹ پر ان کے اس بد اخلاقی کا جواب دیں تاکہ آپ کی اپنی بچیوں کی لوگ آپ کو سلب کریں گے کہ آپ نے بلا کر اپنے لوگوں کی ذلت کروائی، آپ ذلیل کروا رہے ہیں اس شخص کو بلا کر عالمی استعمال کے بنائے ہوئے اور اس کے اندر ہوا بھرے ہوئے غبارے کو ذریعے آپ بلا کر اپنی بچیوں کی، یتیم بچیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کو فوری طور پر کمپنسیشن کرنی چاہیے. لہذا ہم نے یہ اپنا فریضہ جانا کہ اس شخص کی کنٹروورشل شخصیت، بد اخلاق ترین شخص کہ جس کو بارے میں جناب کس طرح کی ابوا پیدا کی جا رہی ہے، سما پیدا جا رہا ہے کہ جی وہ پتہ نہیں کیا شخصیت ہے. ایک واقعہ میں یاد آ گیا کہ اگر اس کے کریڈٹ پہ یہ ہے تو سنیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو اس کے پہلے ان کا ایک ابو عامری نام کا ایک شخص تھا جو ان کا وہاں پر نمائندہ تھا، اور جس کو یہ کریڈٹ جاتا تھا کہ مدینہ کی پوری فضا جتنی تھی رسول خدا کے لیے حکومت اسلامی قائم کرنے کے لیے، خلافت ریاست مدینہ قائم کرنے کے لیے وہ ایک تنہا شخص نے قائم کی تھی. لیکن جب رسول خدا وہاں پہنچے تو اس شخص نے اپنے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو سارا کچھ میں نے کیا ہے، لہٰذا جو ہے وہ آپ کی جانشینی کا اختیار بھی مجھے دیا جائے، میرے ساتھ کیا ہے تو بیمار کیا جائے، مجھے یہ اس بات کا ایشورنس دی جائے. جب رسول خدا نے انکار کیا تو وہ شخص الٹے پاؤں پھر گیا. لہٰذا یہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی کہ شخص نے جس نے رسول خدا جیسی ہستی کے لیے رستہ ہموار کیا اس کے سارے اعمال زیرو ہو گئے ہیں. تو وہ شخص جس نے 10 لاکھ مسلمان کیے جس کا اپنا اخلاق نہیں سدھر سکا، اس کے لیے ہمارے لیے دلائل پیش کرتے ہیں. ہمیں دلائل نہ دیے جائیں ایسے مصنوعی شخصیات کے لیے، کیونکہ ہم محبان محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں. ہم بہتر جانتے ہیں کہاں پر ہم نے شمشیر اور تلوار کا رول پلے کرنا ہے، کہاں ہم نے ابو ذر بننا ہے، اور کہاں پر ہم نے علی علیہ السلام کی سیرت کو اپناتے ہوئے یا امام حسن علیہ السلام کی سیرت کو اپناتے ہوئے خاموشی کا دامن تھام کے رکھنا ہے. لہٰذا ہماری التجا ہے حکومتی حلقوں سے، بااثر حلقوں سے کہ ایسے کنٹروورشل شخصیت کو جس کے افکار اور نظریات کو چلے آپ نے قبول کر لیے تھے، لیکن اس نے اس قدر آپ کی قوم کے ساتھ آ کر اس قدر بدتمیزی، بدتہذیبی اور ذلت میں سلوک جو ہے وہ اختیار کیا. آپ پر فرض ہے کہ آپ فوری طور پر اس کا جو ہے وہ دورانیہ، اس کے وزٹ کا دورانیہ مختصر کر کے اس کو فوری طور پر واپس بھیجیں، ادروائز آپ کے خلاف بھرپور طریقے سے پوری امت مسلمہ احتجاج کرے گی.